رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے احکام تجارت، اور انشاءاللہ حسب معمول تجارت اور مالی لین دین سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دنیا و آخرت کی بہتری، بھلائی اور رحمتوں کا باعث ہے۔ کنز الامال میں ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس کی 100 ضرورتیں جو ہیں اللہ رب العزت پوری فرمائے گا۔ 70 اس میں سے آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل کے لیے بھی درود پاک جو ہے وسیلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھنا ہے اور ایک غیر رسمی سوال سے جو ہے مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، آج کل جو ہے جو ماحول چل رہا ہے، اس میں ہر طرح کے آوازیں آ رہی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوئی، خیر کا پہلو ہے کہ بہت سارے ادارے اس طرح کے ہیں کہ جو غریبوں کی یا حاجت مندوں کی، بالخصوص ڈیلی ویجز وغیرہ پہ جو لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے، دعوت اسلامی بھی اس فریضے کو انجام دے رہی ہے، لیکن اگر میں پورے معاشرے کی بات کروں تو مختلف افراد ہیں، اور وہ چھوٹے بڑے، صحیح غلط ہر طرح کے ہیں۔ اب ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، یا دیگر جو بھی اس کے طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے مختلف رفائی اداروں کے نام، ان کے کانٹیکٹ نمبر آ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ڈونیشن دو۔ اب ایک دینے والا دینا تو چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا انتخاب کیسے کرے، اس میں کیا احتیاط برتے، اس کے بارے میں اولاً آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے جی کہ ہر شخص ایک جلدی میں ہے ٹھیک ہے کہ میرا میسیج جو ہے نا سب سے پہلے پہنچ جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بات سب سے پہلے میں نکال کر لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک 100 کا گروپ ہے، 200 کا، 250 کا گروپ ہے، اس سب میں میرا جو ہے جھنڈا بلند ہو جائے کہ میں یہ خبر لے کر آیا۔ ادارے بھی ہیں مفتی صاحب، فرد بھی ہے اور ادارے بھی۔ میں لوگوں کی بات کر رہا ٹھیک ہے۔ ہوں، وہ کسی کا نمبر شیئر کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بریکنگ نیوز ہو، اب جو چیز جو ہے وہ محلے کا آدمی جو ہے نا اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس پہ لکھیں گے بریکنگ نیوز اور پورے ملک کے لیے چلا رہے ہوں گے۔ ٹھیک، اداروں کے نمبر بھی عام کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگ اتنے پریشان ہیں، مارے ہوئے بیچارے تکالیف سے، دکھوں سے، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس پہنچتے ہیں فیک میسیجز جی جس کا نمبر ہی بند ہے، یعنی ایسا نمبر آگے گیا ہے وہ نمبر ہی بند پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک اب ایک نے دوسرے کو بڑھایا، دوسرے نے تیسرے کو، لاکھوں لوگوں تک جناب جی، اور سیکنڈز میں پہنچ جاتا ہے۔ سیکنڈوں میں پہنچ گیا، اور وہ نمبر تو ہے ہی غلط۔ آپ اگر کوئی میسیج ایسا نیکی کے جذبے کے تحت آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے پہلے خود تو ویریفائی کر لیں، ٹھیک ایک دفعہ ڈائل کر تو دیکھ لیں ٹھیک وہ نمبر ہے کس کا، ٹھیک اس ادارے کا بھی ہے یا کسی اور کا ہے، کوئی غلط نمبر تو نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو میسیجز ہیں بہت سارے تو فیک ہوتے ہیں۔ ٹھیک اداروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ٹیکسٹ میسیج کے بجائے پکچر کو عام کریں، جن پہ ان کا لوگو لگا ہوا ہو، پورا ایک ان کی جو تھیم ہے وہ لگی ہو، تو
اگرچہ کہ لوگو لگانا بھی خیر مشکل تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس طرح کے میسیج میں غلطی کم ہوتی ہے. ٹیکس والے میسیج چل رہے ہوتے ہیں، کسی نے کہا جی سندھ گورنمنٹ کا نمبر ہے، کسی نے کہا جی پنجاب کا نمبر ہے، کسی نے کہا جی اسلام آباد کا نمبر ہے، کسی نے کہا جی فلاں ادارے کا نمبر ہے، اور دھڑا دھڑ آگے بڑھتے رہے، غریبوں تک پہنچے. بڑی آس امیدیں لے کر لوگوں نے جو ہے وہ نمبر ڈائل کیا، پتہ چلا کہ ڈائل کر کے تھک گئے، نہ کوئی رسپانڈ ہے نہ کوئی جواب ہے، بعض اوقات نمبر ہی بند ملتا ہے. تو نمبر پھیلانے سے پہلے خدا کے لیے اس طرح کی جو ہے آپ احتیاط لازمی کریں کہ آپ خود ویریفائی کریں، اس کے بعد وہ نمبر جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. اچھا مصعب، ایک پہلو تو آپ نے بیان فرمایا اور بالکل ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایک بڑا نیگیٹو پہلو ہے، اگرچہ وہ کم ہی ہو، بہت کم ہو، مائنر ہو، لیکن ہے کہ ایسے جب موسم چلتے ہیں، اس طریقے کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیب قطرے بھی نکل پڑتے ہیں، اور وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات اس طریقے کی پوسٹ یا نمبرز یا اس طریقے کے جو ہے لنک ہوتے ہیں کہ آپ جب اس کو جوائن کرتے ہیں یا جب اس سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا تو وہ آپ نے جو رقم دینی ہے وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. میں دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے ایسی کہ ایک شخص جو ہے نا کسی زمانے میں بڑا، وہ اس کی مطلب کوئی اچھی شہرت نہیں رہی، وہ کھڑے ہو کر جناب مظلومیت کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو اس طرح کے لوگ بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی احتیاط ضروری ہے. میرے پاس بھی میسیج یہ آیا کہ اگلا میسیج جو کر رہا ہوں آپ نے کلک نہیں کرنا، یہ ایک لنک ہے، اور اس لنک کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس طریقے کا آپ کے ساتھ ایک کرپشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، آپ کی جو رقم ہوتی ہے وہ کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے XYZ. تو بہرحال آپ نے احتیاط کرنی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. آپ کی کالز بھی لینی ہے، لیکن ایک سوال اور میں کر لوں، کیونکہ جو ہے اس پلیٹ فارم سے، یہاں سے آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے. یوں تو جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا ہے وہ سب ہی اپنے اپنے طور پر رہنمائیاں دینے کو لگے ہوئے ہیں، یعنی جس کو خود رہنمائی لینی چاہیے وہ رہنمائی دینے بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں کیا کیا شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کے جو احکام ہیں ان کو مطلب پائمال کیا جا رہا ہے. مجھے اب ایک اسی طرح کی چیز جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، وہ شیخ صاحب کا ایک خواب ہوتا تھا، اور جناب یہ پرچہ ہوتا تھا، شیخ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بانٹو گے تو یہ بلائیں ٹلیں گی، نہیں بانٹو گے تو بلائیں آ جائیں گی، XYZ یوں طرح کے معاملات ہوتے تھے. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا. اچھا اب جو صورتحال ہے نا، یہ اس وقت جو ورلڈ وائڈ صورتحال ہے اور نیشن وائڈ بھی اگر ہم دیکھیں تو صورتحال ہے، لوگ بیچارے جو ہیں پریشان ہیں اور ایک بدحواسی کا عالم طاری ہے. ایسے میں وہ پرچے، اور اب تو کیونکہ جدید دور آ گیا ہے، پرچے صرف نہیں رہے، سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، تو وہ امیجز اور جو ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں آ رہے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ پھیلاؤ گے اور یوں کرو گے تو فائدہ پہنچے گا، ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا. اب لوگ جو ہیں بیچارے پہلے ہی سہمے ہوئے ہیں، پہلے ہی خوفزدہ ہیں، اور عوام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ بیچارے اس کا کیا کریں کیا نہ کریں، آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ نہیں بھیجتے تو یوں ہے، اور بھیجیں تو پھر دوسری طرف سے نقصان ہے. کیا کریں؟ جی ہاں، یہ شیخ صاحب جو ہیں شیطانی شیخ ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں. اسے زندہ ہماری قوم میں سے بعض لوگ کرتے ہیں، بدنصیب لوگ کرتے ہیں. ہم نے بھی بچپن میں جب آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو باقاعدہ جو ہے وہ دیکھا لوگوں کو کہ فوٹو کاپیوں کی دکانوں پہ رکھی ہوتی تھی اس طرح کے پیپر، اور اس ٹائم تو لوگ یہ کہتے تھے جی یہ فوٹو کاپی والے جو ہے نا یہی لوگ مشہور کرتے ہوں گے کہ ان کے جو ہے ان کا کام چلتا ہے اتنا چلتا ہے. اور لوگ نمازوں جمعے کے بعد بھی اس طرح کا تقسیم کیا کرتے تھے، جی شیخ صاحب کی وصیت آ گئی ہے 10 لوگوں کو تقسیم کریں گے، نہیں کریں گے تو یہ وبال آ گیا اور وہ وبال آ گیا اور فلاں آ گیا. اب جب سے کرونا کا مسئلہ ہوا یہ مسئلہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. اچھا بیچ میں بھی چلتا رہا وقفے سے، اب جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کرونا سے نجات مل جائے گی اور یہ میسج کو عام کرو. بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے. کہاں شیخ صاحب کا خواب، کون شیخ صاحب، ایک بناوٹی کوئی بندہ ہے، اس کے نام سے جو ہے وہ ایک مصنوعی فرد ہے اور میسیج لوگ عام کر دیتے ہیں، اس کو دین کا حصہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے نام پر خیر اور شر کے جو ہے نا فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ جھوٹا میسیج عام کرنا ہے، اور جھوٹی بات عام کرنے پر جو لعنت، جو وعید اور جو بھی سزائیں وارد ہوئی ہیں، اس میسیج کے عام کرنے والوں کے حق میں بھی وہ سزائیں آئیں گی، جبکہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہوں. تو ایسے کسی بھی میسیج کو آگے نہ بڑھائیں. ایک نیا میسیج بھی مارکیٹ میں آیا ہے کہ جی وہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب لوگوں کو بتا دو اس مرض کا علاج یہ ہے، اور جو نہیں بتائے گا اس کا یہ سزا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی میسیج ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں.
ریالٹی کو محسوس کیجئے، حقیقت کی دنیا میں رہیے. یقینی طور پر جو آدمی سہما ہوا ہوتا ہے وہ تو دروازہ چٹکنے کی آواز سے بھی سہم جاتا ہے. تو اس طرح کے میسیجز اسے زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اور یہی ان میسیجز کا مقصد ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کی جو قوت ارادی ہے، آپ کی جو ول پاور ہے، اس کو تقسیم کرنا، اس کو توڑنا، اس کو نقصان پہنچانا. آپ ول پاور کا مظاہرہ کیجئے، ایسے کسی میسیج پر آپ یقین نہ رکھیے. مفتی صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ کچھ تو بھیجنا ہے نا. اب ہر کسی نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو پہنچانا ہے کہ میرے پاس سے آج کیا گیا. اگر آج میرے پاس سے جو میری ایک کانٹیکٹ لسٹ ہے اور میں نے مختلف قسم کے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ویسے میں نے نہیں بنائے ہوئے، تو اب ان کو کچھ تو بھیجنا ہے نا، تاکہ ان کو یاد رہے کہ بھائی فلاں بھی جو ہے اس دنیا میں رہتا ہے اور ہمارا نمبر اس کے پاس ہے. وہ کیا کریں؟ دیکھیے، بھیجنے میں یہ نہ ہو کہ عمر گزر جائے اللہ اکبر کبیر، اور آپ کے پلے میں کچھ بھی نہ ہو. استغفر اللہ. تسبیح پکڑیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں. ایک سے ایک بڑھ کر کتاب موجود ہے. یہ موبائل ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ کو صافی نہیں ہے، ہر طرح کی خبریں اپنے پلیٹ فارم پر موجود ہیں. آپ بلا وجہ لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں. جو چیز بھیجنے کی وہ بھیجیں، ٹھیک ہے. معمول بنا لیں کہ بھی 2 باتیں آپ بھیجیں گے، مستند باتیں ہوں، مستند ذرائع سے آپ نے حاصل کی ہو، دن میں 2 دفعہ بھیج دی جائے. اور جو زیادہ جس کی کالیں آتی ہیں آپ اس کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے اگلے دن، ایسے ہی کہ بھائی ہر دوسرے دن فون کر لیتا ہے. تو جو بار بار اس طرح کے میسج بھیجتا ہوگا اس کی سنتا کون ہوگا؟ ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک اعتدال ہوتا ہے. اگر آپ اچھی بات بھی بھیج رہے ہیں وہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے، اور خود یہ بات بڑی اعتدال والی ہے کہ اچھی بات جو ہے اعتدال کے ساتھ آگے بڑھائی جائے، اور بالکل اچھا کام کرتے رہیے. اور اگر آپ پوسٹیں وغیرہ اس طریقے کی چیزیں فارورڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اچھی نیتیں ہیں، تو دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے بہت سارے پیجز ہیں. فیس بک پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینلز ہیں، اور اسی طریقے سے ٹویٹر اور دیگر انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی ہمارے اکاؤنٹ ہیں. آپ کسی بھی دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جا کے ان کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے وہاں سے آپ کو سب کی تفصیلات مل جائیں گی. خود مدنی چینل کے نام سے بھی ہمارے فیس بک پر 2 پیجز ہیں، مدنی چینل اور مدنی چینل لائیو کے نام سے. پھر انگلش، بنگلہ اور اردو، یہ تینوں الگ الگ ہیں. بہرحال اس میں بہت ساری ورائٹی ہے. اچھی جگہ سے چیز لیجیے اور اسے فارورڈ کیجیے. آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے. اور آج کل جو حالات ہیں، بعض لوگ جو ہیں ان کی ممکن ہے کہ 2-4 مہینے بعد یا کچھ اور عرصے بعد زکوٰۃ ان پر فرض ہو رہی ہو اور زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. آج موقع ایسا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور مستحق کے زکوٰۃ افراد ان کی نظر میں ہوں اور وہ آج وقت سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتے ہوں، تو یاد رکھیے کہ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جب آپ کا سال پورا ہوگا، مثال کے طور پر آپ کا سال بنتا ہے 1 محرم، اب 1 محرم کی تاریخ آئے گی، پھر آپ اپنی بیلنس شیٹ بنائیں گے، آپ دیکھیں گے مجھ پر زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے. اگر آپ نے جتنی زکوٰۃ بن رہی تھی اس سے زیادہ دے دی ہوگی تو وہ اگلے سال میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، آپ اسے اگلے سال میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کم دی تھی، جتنی زکوٰۃ بن رہی تھی، تو جتنی کم دی تھی، جتنی رہ گئی ہے، وہ آپ اس موقع پر ادا کر دیجیے گا. تو یوں یہ ہے کہ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی اس سے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ویسے کلیئر ہے وہ بات تو، لیکن میں اور زیادہ تفہیم کے لیے کہ 1 سال کی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور کئی سالوں کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. اگر آپ پر اگلے سال بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسے وہاں پہ شمار کر لیا جائے گا. یہ بڑی ایک اچھا تھا مسئلہ پتہ چل گیا ہے. تو اہل خیر جو ہیں، اہل ثروت جو ہیں، زکوٰۃ نکالنے والے جو ہیں، اس وقت موقع ہے. قوم کو، ملت کو، عاشقان رسول کو ضرورت ہے. اور آپ کی دعوت اسلامی بھی الحمدللہ کئی حوالے سے ڈونیشن جمع کر دیے. بالخصوص اس وقت جو صورتحال ہے اس میں غریب افراد جو ہیں، دین کا درد رکھنے والے افراد جو ہیں، اور جو اس کی شرائط ہیں، ایک ہماری اپنی ایک وہ اسٹریٹجی ہے، ایک الفاظ ہیں، اس کے ساتھ جو چندہ جمع کیا جا رہا ہے، آپ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی زکوٰۃ بھی اس میں دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے اکاؤنٹ بھی الگ ہے. اور اگر کسی کو دیتے ہیں تو اسے بھی مفتی صاحب بتانا ضروری ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ مستحق کے نہیں، اگر کسی ادارے کو دے رہے ہیں. اچھا، ادارے کو دے رہے ہیں، ہاں پھر تو لازمی ہے، تاکہ وہ ادارہ، کیونکہ ادارے کے پاس 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی، کچھ وہ لوگ ہوں گے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کی بھی وہ مدد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ وہ لوگ ہوں گے ان پر زکوٰۃ، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو
बताना ज़रूरी है ताकि वो इदारा उसके मुताबिक ही ज़कात को वहाँ लगाए। ठीक है, जो रकम आप देंगे वाजिबा या नाफला? अब जैसे नाफला ज़कात है, नाफला ज़कात जो है वो बराह रास्त अब इदारे की ट्रांसपोर्टेशन भी तो है ना, जी, कि वो गाड़ियाँ किराए नाफला ज़कात जो है और दीगर अखराजात हो रहे होंगे तो नाफला तो बराह रास्त उन पर लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़कात है वो इस तरह के एक्सपेंस पर बराह रास्त नहीं लग सकती। ठीक है, इसका शरई हिला ज़रूरी होगा उस वक्त। सही है। तो ज़कात का अलग मसरफ़ होता है, आम जो नफली सदका और खैरात होता है उसका अलग मसरफ़ होता है, तो इसलिए इदारे को बताना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर आप किसी फ़र्द को दे रहे हैं ज़कात और वो फ़र्द मुस्तहिक़ ज़कात है, उसको कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि ना कहा जाए कि ज़कात है। तोहफ़ा कह कर दे सकते हैं, ईदी कह कर दे सकते हैं, गिफ्ट कह कर दे सकते हैं, ज़कात कहना ज़रूरी नहीं है। उसका मसलन अपने रिश्तेदार को दे रहा है, अपने कुलीग्स में से किसी को दे रहा है, अपने मातहत अफराद में कोई ऐसा है जो मुस्तहिक़ ज़कात है, तो अब उसे जब देगा तो बस उसकी मिल कर देगा, ज़कात अदा हो जाएगी, कहना ज़रूरी नहीं है। कहना ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए जी। सलमान मदनी अर्ज कर रहा हूँ। सवाल जरा मौजू से हटकर है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने इन मौजूदा हालात के तनाजुर में कितनी देर का राशन, कितना राशन स्टोर किया है, जमा किया है तो क्यों किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और दूसरा, वो लोग जो मुसलमानों की मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा कीमत जो है वसूल करते हैं या शॉर्टेज पैदा कर देते हैं, चीजें मार्केट में से गायब कर देते हैं या ब्लैक में बेच रहे होते हैं, इस हवाले से जरा कुछ रोशनी डालें कि ये तरीकाकार इस्लाम की नज़र में कैसा है और इस तरीके से कमाई हुई आमदनी से क्या कोई खैर बंदे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी मुफ्ती साहब, यानी मैंने कितना राशन स्टोर किया है, ये सवाल किया गया जी, है। कितने दिन का? क्या बात है जनाब। मेरे घर पे जो है ना वो आटा जब भी आता है तो 10 किलो आता है। ठीक है, तो वही कुछ दिन पहले 10 किलो आटा ही खरीदा था हमने। ठीक है, ठीक है, वही चल रहा है अभी तक। ठीक है, नहीं 10 किलो तो रेगुलर रूटीन में लेते हैं ना, अभी तो हालात। वही लिया था हमने, वही 10 किलो। रूटीन का वही लिया था, उससे हटके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वही हमने लिया था और वो खत्म हो जाएगा तो दुकानें खुली हुई हैं राशन की, दुकानें बंद थोड़ी तो हुई कहा जा रहा है कि शॉर्टेज है? नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं है। कीमतें भी जो हैं वो तकरीबन 20-30 रुपए बढ़े हैं। कीमतें भी ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, बड़ी नहीं, हाँ इतना ज़रूर है कि ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारे घर में लाल आटा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो हर दुकान पर नहीं मिलता, तो वो एक चक्की है मोहल्ले में, उसी से मिलता है। तो उसके खुलने बंद होने के वैसे भी अलग औकात होते हैं। ठीक है, तो और जगहों से नहीं मिल रहा था। बाकी आज भी मैं खरीदारी कर आया हूँ, मतलब निकला हूँ, दुकानों पर गया हूँ, दूध खरीदा जाके। अशिया जो है रोजाना की रोजाना आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो रूटीन की हो गई ना सारे मामला। सलमान भाई के जो सवाल का मकसद था कि एक गैर मामूली सूरत हाल है पूरे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी, और हम मार्केट्स में भी देख रहे हैं कि लोग जो है दुकानदार भी अच्छा खासा माल उठा रहे हैं और फिर वहाँ पे रश भी है। लोग जिनको 10 किलो आटा लेना था वो 40 किलो भी अपने घर पे लेके जा रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया? अच्छा, जो करते हैं वो? मेरी आमतौर पर बड़ी खरीदारी महीने में होती है। ठीक है, ठीक है, मैं आमतौर पर निकलता तो नहीं हूँ, महीने में एक आध दफ़ा किसी बड़े स्टोर पर जाकर निकलता हूँ। और 2-4 दिन पहले निकलना हुआ था। खुद खरीदारी करते हूँ? हाँ, खुद करता हूँ। ठीक है, तो मेरा निकलना हुआ था 2-4 दिन पहले। एक जगह हम लोग गए थे, एक जगह मीटिंग थी, तो उसके करीब ही थोड़ी दूरी था वो बड़ा स्टोर, तो मैं वहाँ जाकर खरीदारी कर आ गया था। ठीक है। मुझसे एक बात ये भी सलमान भाई ने की ना कि अगर आपने नहीं जमा किया, नहीं लिया राशन, तो क्यों नहीं लिया, ये भी बताएं। अब असल में साहिल ऐसा है कि वो बाद में फिर हमसे रब्ता कर लिया, भाई इस सवाल का जवाब नहीं लिया आप। देखिए, खरीदो फरोख्त जो रोज़मर्रा की अशियाँ दस्तियाब है मार्केट में, अच्छा, ठीक है, थोड़ी महंगी हो गई हैं। आप केचप का मैं एक ही पैकेट लेकर आया बच्चों के लिए, वो आम तौर पर 160 रुपए का मिलता था। ठीक है, वो 200 रुपए का मिला है। 40 रुपए बढ़ गए। एक केचप के पैकेट पर 40 रुपए बढ़ गए हैं जी। साबुन वगैरह पर मैंने देखा कि कोई पैसे नहीं बढ़े थे, तकरीबन वही रेट थे। ठीक है, अच्छा, सैनिटाइजर हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, सही बात है, अच्छा, देखा ही नहीं था कभी। ठीक है, बाज़ औक़ात एक आध जगह गए तो देखा होगा, तो कभी खरीदा नहीं था। ठीक, घर में इस्तेमाल के लिए कभी नहीं खरीदा। ठीक है, तो पर्सनल यूज वो हमने इस मरतबा खरीदा है। अब अंदाजा नहीं कि पहले कितने का मिलता था और अब कितने का मिलता है। ठीक है, तो यूं चीजें तो मिल रही हैं, कुछ एक आध आइटम महंगा हुआ होगा, चीजें तो मिल रही हैं। ठीक है। वो सब आपने तो नहीं लिया, लेकिन जो लोग ले रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं अपने पास कुछ अरसे का, देखिए, तो उनको क्या कहेंगे? मैं आपको अर्ज करूं, देखिए, गंदम हमारा अपना प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की, बाहर से नहीं आती। ठीक है, हमारी मुल्क की पैदावार है। चावल हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, बाहर से नहीं आती। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। दूध का आलम यह है कि दूध ज़्यादा है, कराची में ख़रीदार कम है। जी,
وجہ یہ ہے کہ جتنے ہوٹلز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، جی دودھ نہیں جا رہا. جو دودھ کی منڈیاں ہوتی ہیں، لی مارکیٹ میں بھی لگتی ہے، ایک آدھ جگہ اور لگتی ہے، تو وہاں تو 70-80 روپے کلو بک رہا ہے. ٹھیک ہے، سستا ہو گیا ہے. سستا ہو گیا ہے، یعنی کہ زیادہ ہو رہا ہے دودھ. ٹھیک ہے بھینسیں 2 ٹائم دودھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے صبح کا دودھ تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے 5 بجے دکانیں بند ہونے کی وجہ سے شام کے دودھ میں ویسے پرابلم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے تو وہ تو ویسے ہی نہیں آ رہا. وہ تو ویسے بعض دکانوں نے بینر بھی لگا دیے 90 روپے کلو دودھ ہو گیا ہے. جی پینک کریٹ نہ کی جائے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ نکلنے میں تھوڑی سی دشواری ہو گئی ہے، جی آپ کہیں دور ٹریول نہیں کر پا رہے، دور جانے نہیں دیا جا رہا، گلی محلوں کے اندر دکانیں موجود ہیں، راشن کی گاڑیوں کو روکا بھی نہیں جا رہا، فروٹ وافر مقدار میں موجود ہیں. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کی زمینیں ہیں، کہنے لگے کہ جناب دیکھیں عالم کیا ہے، ہم منڈی میں مال بھیج رہے ہیں، ٹماٹر کی جو پیٹی ہے وہ 250 روپے کی بک رہی ہے کراچی کی منڈی میں، 250 روپے کی بک رہی ہے. اور آج میں نے جا کے سبزی خریدی ہے تو وہاں بھی ٹماٹر جو ہے 20 روپے کلو تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آلو 40 روپے خریدے میں نے، یہ آج کا ریٹ ہے. ٹھیک ہے تو یوں ہر چیز مل رہی ہے مارکیٹ میں، پینک کریٹ نہ کی جائے. ٹھیک ہے ٹائمنگ ہو گئی ہے، میں بھی کل نکلا ہوں 5 بجے تو دیکھا تو سب بند، ٹھیک واپس آ گیا. صحیح تو آج میں ذرا 5 بجے سے پہلے گیا تھا صحیح تو ہر چیز کھلی تھی، ٹھیک ہے. اور جو چیزیں کھلتی ہیں وہ کھلی تھی. مفتی صاحب ان کے سوال کا جواب مزید بھی باقی ہے. جی وہ یہ کہ اگر کوئی ذخیرہ اپنے مطلب گھر میں کچھ ایکسیس لے رہا ہے سامان، یا جو دکاندار مہنگا بیچ رہا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہو؟ دیکھیے جن چیزوں کی شارٹیج نہیں ہے، اگر وہ کوئی اس کو روٹین سے ہٹ کر زیادہ لے لیتا ہے جی تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جس چیز کا شارٹیج ہے اسے ذخیرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے. صحیح. بعض لوگوں نے سنا یہ ہے کہ اپنے گھر کو راشن ڈپو بنا لیا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، ایک نارمل حالات میں بھی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جی جی تو عام طور پر شعبان کے مہینے میں کیا امپریس مارکیٹ، کیا لی مارکیٹ، جی کراچی کی جو بڑی ہول سیل مارکیٹ ہیں، اس میں غضب کا رش ہوا کرتا ہے. جی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم جو ہے وہ 2 مہینے کی خریداری کر لیں، رمضان میں مارکیٹ میں نہیں نکلا جاتا. جی تو کوئی اس نظریے سے بھی زیادہ لے رہے ہوں گے، تو جس چیز کے اندر قلت نہیں ہے، شارٹیج نہیں ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا منع نہیں ہے. جس کے اندر شارٹیج ہو چکی ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس پر جو ہے وہ شرعاً بھی گناہ کے ارتکاب کا معاملہ ہوگا، اور حکومت بھی قانونی کارروائی کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دکانداروں کو زیادہ بیچنا، تو زیادہ بیچنے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر روٹین کی چیزیں ہیں تو الگ حکم ہے، اور اگر ذخیرہ اندوزی مسلمانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہو رہی ہے مہنگا بیچنا، تو پھر بڑا معیوب ہے، اور بعض صورتوں میں تو گناہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، لیکن جو ہماری گفتگو چلی ہے مفتی صاحب ایک پوسٹ میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ بہت کم ہی ہوں گے، مائنر افراد ہوں گے، لیکن ایسی پوسٹ آئی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے فریج، اپنے کچن کے کیبنٹس کھول کر، یعنی فریج پورا کھولا اور بھرا ہوا ہے وہ سامان سے، گوشت سے، تو دودھ سے، تو انڈوں سے، تو فروٹ سے، XYZ جو بھی چیزیں ہیں، ان کی پکچرز، اپنے جو کچن کا سامان ہے، راشن ہے، اس کی پکچرز وہ بعض اوقات شیئر کی ہیں. تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے، مناسب ہے یا نہیں؟ بس میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جن کے پاس کھانے کے بھی کچھ نہیں ہے، جی ان بیچاروں کا کیا ہوگا. یعنی ہم اپنے اس طرح کی فریجوں کی تصویر تو شیئر کر رہے ہیں، جی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کو، کبھی ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تو کاش یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ لیں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. جی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیا راشن اور ادویات کو بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. جی زکوٰۃ میں صرف مال دینا ہی ضروری نہیں، یعنی کیش دینا ہی ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ میں دیگر چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں، راشن ہو گیا، کپڑے ہو گئے، دوائیاں ہو گئیں، یہ چیزیں بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہیں. اب ان کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس کے حساب سے آپ اپنی رقم محسوب کر لیں گے. مثال کے طور پر راشن جو ہے وہ 5,000 روپے کا بن رہا ہے، تو آپ اپنے پاس لکھ لیں گے کہ 5,000 روپے کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی ہے. اب اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے پیسے نہ لگائیں، اور اگر آپ کسی کو آن لائن پیسے بیچتے ہیں یا آن لائن کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ پھر اس میں شمار نہیں ہوں گے، اور وہ الگ سے آپ دے دیں. یعنی اصل مالیت اس کی شمار ہوگی جو چیز دی ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، دوائیاں ہوں یا اجناس ہو. تو یہ بھی ایک ہمارا جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے اس کے حوالے سے اچھی رہنمائی ہو گئی. مفتی اب بہت سارے طریقوں سے ابھی پیچھے بھی تذکرہ ہوا، ابھی آپ دیدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پہ، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے ہم سب کو.
اب معاملہ یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے بالخصوص ڈیلی ویجز پر ہیں، ایک تو لوگ ویسے ہی پریشان ہیں نا، اس سے پوری دنیا ہی میں کرائسس ہیں، جابس کا پرابلم ہے، کام کا پرابلم ہے، ویسے ہی تھا ایک جنرلی، اور ابھی تو بالکل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، شٹ ڈاؤن ہو گیا، بند ہو گیا تقریباً. تو اب جو ڈیلی ویجز پر تھے یا غریب لوگ تھے وہ زیادہ آزمائش کا شکار ہوئے ہیں. اچھا، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو میں رحم ڈالا، اور جو ہے بہت سارے اہل خیر، اہل ثروت اور دین کا درد رکھنے والے، جیسے کہ دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ جی نہیں، ہم اپنے ان عاشقان رسول کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کریں گے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اللہ ہی کے دیے میں سے کچھ حصہ ان مسلمانوں کے لیے مختص کریں گے. اب کوشش تو سب کی ہے کہ جی سب جگہ پہنچے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اطمینان کیسے ہو، یہ کیسے یقینی بنایا جائے اس بات کو کہ جی جو بھی غریب ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ڈیلی ویجز والا یا بیچارہ بے حال ہی ہے، اس تک ہماری مدد، ہماری رقم، ہمارے ذریعے سے اس کی خیر خواہی، اجناس اور اس کے بچوں، اس کے گھر والوں کی کفالت کے کچھ معاملات ہو گئے. دیکھیے حالات اس وقت تک تو کنٹرول میں ہیں، جی. 5-6 دن ہی ہوئے ہیں، جی لیکن ایک اچھا خاصا آدمی بھی اگر ہو نا، وہ بھی بعض اوقات اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتے. جی. ایسا بھی ہوتا ہے جی، کہ اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نیا عمرے سے آیا ہے جی اور وہ دکاندار تھا، جی جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے وہ لے کے چلا گیا تھا، اس کے بھی آ کے دوبارہ کھول لوں گا دکان تو اور پیسے آتے رہیں گے، اور جس سے آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی اس طرح کے اور نہ جانے کتنے کیسز ہوں گے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ویسے بیچارے دیہڑی دار ہیں، جی جو بیچارے آ کے روڈ پہ بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی رنگ والا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کیا ہے. جی جی اور لاکھوں میں ایسے لوگ، لاکھوں میں ایسے. پھر فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جی پھر اور بہت سارے لوگ ہیں، رکشے نہیں چل رہے، جی وہ لوگ ہیں. تو نہ جانے کون کون سے طبقات ہیں جو متاثر ہیں، اور بہت زیادہ متاثر بھی ہوں گے. جی اب معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے، جی لیکن ابھی تک کوئی آغاز ہوا اور سنا نہیں ہے. مختلف ادارے بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہو یا ادارے ہوں، جی اس سے بڑھ کر ایک اور حل ہے، جی یہ بڑا مؤثر حل ہے. اور شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ عین اس کی روح ہے. ٹھیک ہے. شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے، جو میرے قریب ہے. جو میرے قریب، جو رشتہ میں قریب ہے. ٹھیک ہے. پھر ترجیح دینی ہے جناب، جو جن لوگوں کو ترجیح دینی ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے مرحلہ وائز، اس کے اندر آپ کے ہم پیشہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے جو ہم پیشہ ہیں وہ آپ کے اڑوس پڑوس کے دکاندار بھی ہیں، تو ملازمین بھی ہیں، ٹھیک ہے. پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں جی وہ آپ کے لیے اہم ہے. ٹھیک ہے. کیوں اہم ہے؟ کہ آپ اس کے حالات سے واقف ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بلائنڈ نہیں آپ. بلائنڈ نہیں ہے آپ. ٹھیک. تو اگر ہر بندہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی گنجائش ہے، جی پہلے تو ایسے ماحول کے اندر وہ اپنے ذاتی اخراجات کم کر دے. اچھا. نارمل حالات تو نہیں ہے نا جی کہ میرے گھر کے اندر اگر 2 ٹائم سالن پکتا تھا، اگر میں 1 ٹائم بنانا شروع کر دوں تو کیا حرج ہے، گزارا تو ہو سکتا ہے. میرے گھر کے اندر 3 ڈشیں پکتی تھی، میں ایک ہی ڈش پر گزارا کر لوں کہ بھئی جو بچے گا میں غریبوں کو دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے کوئی پڑوسی بھوکا رہے گا؟ پھر تو نہیں رہے گا. لیکن اس یہ تو بہت بڑے، یعنی کراچی کی زبان میں بولیں بہت بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے، تو بہت بڑے دل گردے چاہیے. نصیب والے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، دل بڑا کرنا پڑے بالکل گا. ایسے ہی. جب ہم اس کیفیت پر آئیں گے، اس طرز عمل پر آئیں گے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس 50,000 70,000 1 لاکھ روپے موجود ہیں اور ہمارے گھر کا خرچہ ہو سکتا ہے، جی لیکن ہماری ٹرانسپورٹیشن کم ہو گئی ہے، آفس میں نہیں جا رہے، کہیں اور نہیں جا رہے، پیٹرول کا خرچہ کم ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں، انکم لمیٹڈ ہوئی ہے تو بہت سارے بیماریاں بھی کم ہوئی ہوں گی. جی مطلب جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ دھواں اور یہ ڈسٹ اور یہ غبار اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو نا عمومی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، وہ بھی کم ہوئی ہوں گی. جب آپ گھر میں ہیں تو اور بہت ساری چیزوں کی بچت ہو رہی ہوگی. جی. آپ اپنے اخراجات کم کر کے ذرا نظر دوڑائیں کہ میں ذاتی طور پر کس کی مدد کر سکتا ہوں. میرے اڑوس میں، میرے پڑوس میں، میرے رشتہ دار، میں روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وائز بنیاد پر، یا اس پورے ایونٹ میں کم از کم 1 مرتبہ کسی کی مدد کر دوں. آج ہماری سب سے زیادہ مراسلت ہے واٹس ایپ گروپوں میں. جی
ہو سکتا ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کوئی ایسا بندہ ہو جو محتاج ہو سکتا ہے آپ فیس بک پر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ کنیکٹ میں ہو جو محتاج ہو، آپ کے گھر ماسیاں آتی تھیں، ٹرانسپورٹیشن ختم ہو چکی ہے، اور ماسیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر کام کرنے آتی ہیں تو کھانا بھی کھا لیتی ہیں، جی تو ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اپنے گھر میں 2 ٹائم کھانا بنے گا تو ان کے اخراجات بڑھیں گے، تو کام پہ بھی نہیں آ ان رہی۔ کی خبر گیری کر لیں کہ بھئی آپ کے گھر میں کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ پھر ان ماسیوں سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا غریب آدمی ہو، آپ تو رہتے ہیں کلفٹن میں، ڈیفینس میں، آپ کی ماسی رہتی ہے کسی کچی آبادی میں، تو ڈیفینس والے کو پتہ تو چل جائے گا اس کے ذریعے حالات، ٹھیک ہے، خود چلا جائے کسی دن جا کر تقسیم کرائے۔ تو جتنی بڑی طاقت جو ہے یہ انفرادی لوگ بن سکتے ہیں، ادارے نہیں بن سکتے۔ ٹھیک، ادارے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صحیح لوگوں کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پوری کوشش تو ادارے کرتے ہی ہوں گے، لیکن آپ انفرادی طور پر جتنے اچھے طریقے سے دیں گے، اور جب بندہ اپنا مال دے رہا ہوتا ہے نا، جی جی، بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہے، درد دل بھی ہوتا بہت درد دل بھی ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے دیتا ہے، اور پھر چوائس کر دیتا ہے، بھئی آپ کو پیسے نہیں دینے، آپ چیز اٹھا کر لے جائیں۔ ٹھیک، تو آپ خود جو ہے اپنے طور پر جا کر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور آگے نکلیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، اب 2-4 دن پہلے ایک اطلاع آئی کہ جناب ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے بھوک کی وجہ سے، یا کچھ ایسے حالات تھے، وہ کنفرم اگرچہ کہ نہیں ہوئی وہ اطلاع، تو ایک تجویز میں نے فورم پر دی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کسی راشن والے کے پاس لکھ کر لگا دیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، دکاندار سے اتنی چیزیں لے کے جا سکتا ہے۔ آپ پردے میں رہیں، دکاندار کو آپ بول دیں کہ بھئی آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کو 200 روپے کی چیز دے دیجئے گا، جی 500 روپے کی دے دیجئے گا۔ آپ کسی میڈیکل اسٹور والے کے پاس چلے جائیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی دوا لینے آئے، لکھ کے لگا دیں، پیسے نہ اس کے پاس۔ اچھا، آج کے ماحول میں ایک چیز اور یہ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی اٹھ کر اٹھائے گیر لوگ آ جائیں گے، ٹرانسپورٹیشن رک گئی ہے نا، جی جی، تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ایک بستی کے لوگ دوسری بستی میں آ رہے ہیں، اس وقت ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ لکھ کر لگائیں گے تو آس پاس کے محلے کے لوگ ہی ہوں گے۔ مطلب یہ جو آپ نے مشورہ دیا، مطلب مشورہ بہت اہم ہے آپ کا، اور یوں کہ پردہ پوشی اس میں بہت ہے۔ دکاندار جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے کس کسٹمر کی مالی حیثیت کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص آئے اور 2 کلو آٹا لے رہا ہے تو دکاندار کو پتا ہے کہ اس کے کل پھر آنا 2 کلو آٹا لینے۔ بعض اوقات تو دکاندار اپنے کھاتے سے دیکھ سکتا ہے کون ہے جو مجھے مہینے بعد پیسے دیتا تھا، اور وہ بھی رو کے دیتا تھا۔ آج کل کے حالات میں کیا ہوگا؟ پھر بعض اوقات وہ ذاتی کیفیتوں سے بھی اس سے پتا ہوتی ہے لوگوں کی کہ کیا نوکری کرتا ہے، کیا آج کل صورتحال ہے، کیا نہیں ہے، اور بے تکلف بھی ہوتا ہے کسی حد تک، تو وہ ضرورت کی جو چیزیں ہوگا وہی اسے پرووائڈ کرے گا، ایکسٹرا نہیں دے گا۔ دوائیاں لے رہے ہیں اب لوگ بیچارے، ایک دن کی دوائی لے رہے ہیں بالفرض، ڈیلی کھانی ہو، اس سے اب وہ کورس ہے مثال کے طور پہ بعض بیماریوں کے، تو اب وہ ڈیلی لینے جا رہے ہیں بیچارے، تو ان کو دکاندار پورے ویک کی بھی دے سکتا ہے، مہینے کی، یا کورس جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ بہت اچھے مشورے ہیں، لیکن بات وہی ہے، توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، توفیق کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اتنا ہم رونا دھونا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفتوں سے بچایا ہے۔ ہم ہی جا کر اسپتال میں داخل ہو جائیں تو ہمارے تو تجوریوں کے منہ کھل جائیں گے۔ جی، یعنی کوئی شخص آج کے دن اگر اسپتال میں جاتا ہے نا، اللہ بچائے کرونا سے، کسی اور مرض میں بھی جاتا ہے، اس کے ویسے ہی اوسان خطا ہوں گے کہ اسپتال میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے مریض آ رہے ہیں۔ ہاسپٹل کا جو عملہ ہے نا، وہ خود مطلب بیچارہ سلام بھی پیش کرنا چاہیے، انہیں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی خوفزدہ ہے۔ مجھے تجربہ ہو، میں کسی ہاسپٹل میں مطلب میڈیکل سے دوائیں لینے گیا تو انہوں نے مجھے مین انٹرسٹ سے نہیں جانے دیا، پھر سے پوچھا آپ کیوں آئے، تو میں نے کہا کچھ دوائیں لینی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میڈیکل جس طرف ہے اس طرف والے گیٹ سے جائیں قریب سے، وہیں سے لے کے آپ رخصت ہو جائیں۔ تو وہ بھی بیچارے جو ہیں، اس موقع پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کے گھرانے کو امان میں رکھا ہے، آپ محفوظ ہیں، آپ کے پاس ہے کہ حالات کا کیا پتہ ہے۔ جی، یہ تو چھوٹی آفت ہے، جی، خدا نہ خواستہ جنگ ہو جائے، اللہ اکبر کبیر، لاک ڈاؤن تو جنگ میں بھی ہوگا، اور اوپر سے اور دہشت الگ ہوگی، دہشت، اور پھر اور نقصان جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ یعنی ہم کسی بھی آفت کو بڑی آفت کے تناظر میں دیکھیں
کہ اس سے بڑی آفت بھی آ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے تو ہمیں محفوظ کیا ہے نا, الحمدللہ. پھر ہمارے گھر کو محفوظ کیا ہے, ہم اچھی طرح رہ رہے ہیں. تو یوں شکرانے کے طور پر, صدقے کے طور پر ہم ان غریبوں کا خیال رکھیں. ایسے موقع بھی بار بار نہیں ملتے کہ آپ کا مال غریبوں کے کام آ جائے. اگر ایسا موقع آیا ہے, مطلب چاہنا نہیں چاہیے ایسا موقع آئے, اللہ نہ کرے ایسا موقع دوبارہ آئے, لیکن اگر آیا ہے تو ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا موقع ہے یہ. سبحان اللہ. چلیں جی اگلی کال دیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو موجودہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کمپنیوں کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے, کوئی بھی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو ان دنوں کے حوالے سے جیسے کمپنیاں کام نہیں کر رہی اور ایک شخص ملازم ہے ماہانہ تنخواہ پر, اب اس کا مالک اس کی تنخواہ اس وجہ سے روک رہا ہے کاروبار بند ہے ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے, جبکہ مہینے کا طے ہوا تھا. اور کچھ کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو اپنے ملازموں کو تنخواہ دے رہی ہیں لیکن وہ ملازم کمپنی میں کام کے لیے نہیں جا رہے, تو ان کا یہ کام پر نہ جانا, تنخواہ نہ لینا, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اور جو کمپنیاں تنخواہ نہیں دے رہی موجودہ حالات کی وجہ سے, اس دونوں معاملات میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. یہ سوال کچھ تو فرضی ہے, جزوی طور پر ٹھیک بھی ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ جی پورا مہینہ ہی ہو گیا لاک ڈاؤن کو, جی 5-6 دن ہوئے, تو جو مہینے کا معاملہ ہے اور پوری سیلری روکنے کا معاملہ ہے وہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ 5-6 دن پر یا یہ لاک ڈاؤن آگے بڑھتا ہے تو ان دنوں پر بات ہو سکتی ہے. جتنے دن کسی نے کام کیا اتنے دن کی تنخواہ تو ملنی ہے, تو کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ پوزیشن ایسی ہے کہ ہر کوئی اسٹیٹ بینک تو ہے نہیں, یہ تجوریاں بھری ہوئی ہیں. بڑے سے بڑا آدمی بھی, ایک بڑے بنگلے میں رہنے والا بھی کام کا محتاج ہے نا, پیسہ تو سرکل میں ہوتا ہے. ایک صاحب ملے کہنے لگے جی ہمارا مال تیار ہے کمپنی کا, کنٹینر تیار ہے, پورٹ پر بھی جا سکتا ہے, لیکن اور یہ پرابلم وہ پرابلم, جس جگہ جانا وہاں کی پورٹ کھلی ہوئی نہیں ہے, تو پیسہ تو پھنسا ہوا ان کا. جی تو اس وقت ہر ایک ڈیفرنٹ کیفیت میں ہوگا. اس وقت بات عدل سے بڑھ کر فضل کی ہے کہ آپ اگر 2 اور 2 4 کرنے پر آ گئے تو غریب تو بیچارہ مارا جائے گا. تو ہر ایک دوسرے کا لحاظ کرے. اگر کوئی کمپنی والا بھی ہے تو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ کہاں سے پیسے دے گا, اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. افہام و تفہیم سے معاملہ چلایا جائے, ایک فقہی حکم کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا اس کو بات کے لیے رکھ دیا جائے. فی الحال تو یوں سمجھیں کہ بندہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے, اور کیا کرنا ہے, سانس جاری رکھنی ہے. کرنٹ صورتحال صرف ایک کام ہے اس وقت کہ سانس جاری رکھنی ہے. تو اس وقت تو اس ایک نقطے کو جو ہے ترجیح دی جائے. ملازمین اگر ان کے پاس ہے تھوڑا بہت بچت گزارا کر سکتے ہیں 1-2 مہینہ, تو سیٹ صاحب کو زیادہ پریشرائز نہ کریں. وہ پتہ نہیں کس پوزیشن کے اندر ہو, جب کھل جائے گا ادارہ تو باہر ہو جائیں گے معاملات. آگے جب گاڑی چل پڑے گی سب چیزیں جو ہے نا کور ہو جاتی ہیں. تو فی الحال جو ہے وہ افہام و تفہیم کی فضا قائم رکھنے کی ضرورت ہے. نہ ٹینشن دیں نہ ٹینشن میں خود رہیں. بڑی اچھی بات ارشاد فرمایا آپ نے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں. مجھ سے میں چاہوں گا 2-4 جملہ اب اس پہ بھی ارشاد فرمایا. پیچھے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. تو یہ تو صرف غریبوں کی بات نہیں ہے نا, جو متوسط طبقہ بلکہ مالدار طبقہ بھی اگر ہے, جیسے کہ آپ نے صورتحال بیان فرمائی, تو موجودہ کرنٹ جو سچویشن ہے, کیونکہ ابھی آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو کے بغیر بلائنڈنس میں اگر میں بات کروں تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, بلائنڈ ہیں ہم. تو اس میں یہ کفایت شعاری جو ہے یہ بڑی معاون ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے, کفایت شعاری جو ہے وہ مشکل اوقات میں ہی تو کام آتی ہے, اور اب تو کفایت شعاری سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ میں اگر 2 روٹی کھاتا ہوں اور ایک بندہ اس کے پاس 1 روٹی بھی نہیں ہے, جی, تو کیا میں 1 روٹی تقسیم نہیں کر سکتا اس کے لیے؟ ٹھیک ہے. کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جو جذبہ ہوا کرتا تھا, وہ جذبہ کس انداز کا ہوا کرتا تھا, وہ اثار کس انداز کا ہوا کرتا تھا, تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہم سوچیں گے تو بھلا ہوگا غریبوں کا. ٹھیک, کال دیجیے. جی ایک بات بتائیے, خون دینا ضرورت کے وقت یہ تو درست ہے کہ ضرورت ہوتی ہے اس کی, کیا خون کے لیے بلڈ بینک قائم کیے جا سکتے ہیں اور ان کو اپنے پاس جمع کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی مفتی, اب خون تو ضرورت کے وقت دے رہے ہیں وہ تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اب بلڈ بینک میں دے رہے ہیں وہ تو ضرورت تو بندوں کو پہنچائیں گے, اور وہ بھی ضرورت مند ہوا نہیں ہوا کیا ہوگا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس پلیٹ فارم کو بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے عاشقان رسول کے لیے, مسلمانوں کے لیے مہیا کر رہی ہے, اور خون بھی جمع کر کے جو مریض وغیرہ ان تک پہنچایا جا رہا ہے. مدنی چینل پر مستقل یہ سلسلہ اور اس کی اناؤنسمنٹ اور اس کی رہنمائی چل رہی ہے.
देखिए, शरीयत मुताला का कायदा है, जी ज़रूरत तुक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरती, ठीक कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है उतनी वसअत भी मिलती है। ठीक तो खून जो है वो इमरजेंसी हालात के लिए होता है, एक सही। तो वो मरहला है। ठीक है, एक्सीडेंट कभी भी किसी का भी हो सकता है, कोई नीचे से गिर सकता है, सही गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, अस्पताल में पहुंचेगा, ठीक। खून पहले से मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना, यानी अचानक से सूरत हाल आ गई, उस वक्त पता ही नहीं हमें। अच्छा, चलो उनके रिश्तेदार साथ पहुंच गए कि जी हमारा खून ले लें, ठीक है। पता चला कि ग्रुप है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम आ पहले से होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी नौयतें बनती हैं कि जो ब्लड बैंक हैं ये कायम करने की जो हाजत है ये मुतहक्कक है। ठीक कि है, ये साबित होती है। ये जो शोबा है इसकी हाजत मौजूद है फ़िक़ही एतबार से, और ये शोबा कायम ना करने की वजह से दुश्वारियाँ बढ़ती हैं और लोगों को ज़र्र पहुँचता है। ठीक। तो यूँ जब खून देना उलमा ने ज़रूरत के वक्त जायज़ लिखा है, खून लगाना जायज़ लिखा है, तो खून महफूज करने के जो ब्लड बैंक होते हैं उनका कायम करना भी दुरुस्त है। और जैसे आजकल थैलेसीमिया के मरीजों के लिए तहरीक चल रही जी, है जी, जी। कि भाई इनके लिए जो है वो खून दिया जाए, और सिर्फ बाउल मदीना तो कराची तो बड़ा शहर है, छोटे शहरों से भी इसकी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पे लोग परेशान हैं। पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम। जी हाँ, क्योंकि फिर इसके अलावा भी तो मरीज़ हैं। जी तो यूँ ब्लड बैंक जो है तमाम ज़रूरतमंद लोगों की जो मदद है वो करता है और खून उन सबको चढ़ाया जाता है। मामला यहाँ पर यह है कि बिला ज़रूरत तो खून ऐसी चीज़ है कोई चढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, तो जब चढ़ाया जाएगा, पसंद भी नहीं करता, अजीब वही मामला ना, है, जाहिर सी जब भी बात। चढ़ाया जाएगा डॉक्टर भी इसको जो ना वो नहीं रिकमेंड करते। जी, जी, जी। ज़रूरत के मौके पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दे भी सकते हैं, इसे महफूज भी कर सकते हैं, और ब्लड बैंक कायम करना कायम भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि खून देने या लेने पर किसी रकम और मुआवजे का लेन देन नहीं हो सकता। चले जी, वो बात भी आपने पहचानी जो मेरे दिल में थी, मैं सवाल करना चाह रहा था। बाज लोग इसी खरीदो फरोख्त करते हैं, नहीं। वो दुरुस्त नहीं। क्योंकि ये एक इंसानी अतिया है, इंसानी जिस्म के का कोई भी हिस्सा जो है वो बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, ज़रूरत के मौके पर ठीक है खून दिया जाएगा, लेकिन इसका मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता। ठीक है। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल